عام انتخابات میں شفافیت پولنگ اسٹیشنز تک محدود رہی۔ ریٹرننگ افسر کے دفاتر میں شفافیت پر سوال اٹھ سکتا ہے۔ ابتدائی نتائج کی تیاری اور اعلان نے منظم الیکشن کو گہنا دیا۔ فافن نے عام انتخابات کے حوالے سے ابتدائی مشاہدے کی جائزہ رپورٹ جاری کر دی۔ چیئرپرسن مسرت قدیم نے کہا کہ فارم 45 کی کاپی 29% پولنگ اسٹیشنز کے باہر آویزہ نہیں کی گئی۔ آر او آفس میں مبصرین کو نہیں جانے دیا گیا۔ ابتدائی نتائج میں تاخیر کے باعث سوال اٹھ رہے۔ بڑی سیاسی جماعت کا انتخابی نشان واپس لینا تشویشناک۔ پولنگ ڈے پر انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس کی بندش پر بھی قابل تشویش۔ دولت مشترکہ آبزرور گروپ کے چیئرمین ڈاکٹر جوناتھن گڈلک نے پریس کانفرنس میں کہا کہ فارم 45 اور فارم 47 میں فرق کا مطلب گڑبڑ ہے۔ اگر فارم 45 اور فارم 47 میں غلطی ہے یا جان بوجھ کر کیا گیا ہے تو متعلقہ قوانین پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ سیاسی جماعتیں جنرل سیٹوں پر 5% ٹیکس خواتین کو دینے میں ناکام رہیں۔ سیکیورٹی یقینی بنانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کی کامیابی اور فارم 47 کا نتیجہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ریحانہ ڈار نے درخواست دائر کر دی۔ دوبارہ گنتی کا حکم اور فارم 47 کا نتیجہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ سندھ ہائی کورٹ میں این اے 238 سے آزاد امیدوار ارسلان خالد، این اے 238 سے حلیم عادل شیخ نے نتائج کو چیلنج کر دیا۔ لاہور کے حلقہ این اے 127 سے نون لیگ کے عطا تاڑر کی کامیابی بھی چیلنج۔ آزاد امیدوار ظہیر عباس نے درخواست دائر کر دی۔ این اے 117 لاہور سے عبدالعلیم خان کی کامیابی بھی چیلنج کر دی گئی۔ دوبارہ گنتی کا حکم اور فارم 47 کا نتیجہ کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار بیرسٹر تیمور الطاف نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دے دی۔ این اے 119 سے مریم نواز کی کامیابی بھی چیلنج۔ انتخابات پر بعض ممالک اور تنظیموں کے خدشات مسترد۔ ترجمان دفتر خارجہ بعض بیانات کے منفی لہجے پر حیران۔ بیان میں کہا گیا کہ انتخابی عمل نے ثابت کیا کہ بہت سے مبصرین کے خدشات غلط تھے۔ یہ بیانات انتخابی عمل کی پیچیدگی کو مد نظر نہیں رکھتے۔ پاکستان متحرک جمہوریت کی تشکیل کے لیے کام کرتا رہے گا۔ عام انتخابات میں آزاد امیدواروں کا سرپرائز۔ قومی اسمبلی کی 100 نشستیں لے اڑے۔ مسلم لیگ نون 71 نشستوں پر کامیاب، پیپلز پارٹی کو 54، ایم کیو ایم کو 17 نشستیں ملی۔ مسلم لیگ قاف اور جے یو آئی 3، آئی پی پی 2، ایم ڈبلیو ایم، بلوچستان نیشنل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ ضیاء ایک نشست جیتنے میں کامیاب۔ 12 حلقوں کے نتائج کا انتظار۔ بڑے بڑے حکمران شکست سے دوچار۔ پرویز الہی، سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، غلام سرور، شیخ رشید، چودھری نثار، جہانگیر ترین اپنے مضبوط حلقوں میں شکست کھا گئے۔ کے پی کے میں آزاد امیدواروں کا کلین سویپ، 113 میں سے 91 نشستیں جیت گئے۔ جے یو آئی 7، مسلم لیگ نون 5، پیپلز پارٹی 4، جماعت اسلامی 3، تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز 2 نشستوں پر کامیاب۔ اے این پی 1 نشست پر براجمان۔ پنجاب اسمبلی کی 296 میں سے 295 حلقوں کے نتائج آ گئے۔ مسلم لیگ نون اور آزاد امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ۔ دونوں نے 137 نشستیں جیت لیں۔ پیپلز پارٹی 10، مسلم لیگ قاف 8 سیٹوں پر کامیاب۔ تحریک لبیک، استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ ضیاء نے ایک سیٹ اپنے نام کی۔ پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، 130 میں سے 84 نشستوں پر کامیاب۔ ایم کیو ایم نے سندھ کی 28 نشستیں اپنی نام کی، 14 نشستیں آزاد امیدوار لے اڑے۔ جی ڈی اے اور جماعت اسلامی کو سندھ اسمبلی کی 2 نشستیں ملی۔ بلوچستان کی 51 نشستوں میں سے 48 کے نتائج موصول۔ پیپلز پارٹی کی 11، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام کی 9 نشستیں۔ آزاد امیدوار 6، بلوچستان عوامی پارٹی 4 نشستیں جیتنے میں کامیاب۔ اے این پی اور نیشنل پارٹی 2، بی این پی عوامی، جماعت اسلامی اور نیشنل پارٹی کو ایک نشست ملی۔
عام انتخابات کا کامیاب انعقاد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قوم، نگراں حکومت، الیکشن کمیشن، سیاسی جماعتوں، کامیاب امیدواروں کو مبارکباد۔ پیغام میں کہا، انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ حق کی رائے دہی کا آزادانہ استعمال جمہوریت کے لیے عزم کا ثبوت ہے۔ انتخابات جیتنے اور ہارنے کا مقابلہ نہیں، عوامی مینڈیٹ کے تعین کی مشق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا وفاق، پنجاب اور کے پی کے میں حکومت بنانے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ کا فیصلہ مشاورت سے 2 دن میں کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن تمام نتائج کا فوری اعلان کرے۔ انتخابات کے بعد نتائج بر وقت جاری کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ الیکشن کمیشن 14 دن میں نتائج دینے کا پابند۔ نومنتخب اراکین کی حلف برداری کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تیاریاں۔ اسمبلی ہال کی تزئین و آرائش کا کام شروع۔ افتتاحی اجلاس میں نومنتخب اراکین اپنے عہدوں کا حلف اٹھائیں گے۔ نئے اسپیکر کے انتخاب کے طریقہ کار اور تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ انتخاب خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہوگا۔ امریکہ برسر اقتدار آنے والی پاکستانی حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار۔ انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر فکر مند، غیر ضروری پابندیوں کی مذمت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کہتے ہیں، مشترکہ مفادات کو آگے بڑھانا ضروری ہے، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان میں حکومت بنائے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بانیہ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر فرد جرم کی کارروائی 15 فروری تک مؤخر۔ جج محمد بشیر کی عدم دستیابی کے سبب سماعت بغیر ہی کارروائی کے ملتوی۔ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی، 13 مقدمات میں شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور۔ شیخ رشید کی ضمانت پر رہائی۔ میڈیا سے گفتگو میں خدا کو گواہ بنا کر سیاسی صورتحال سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ بھائی میں 15 یہ میرا تیسرا چلا ہے، سیل نمبر 15، مجھے کچھ نہیں پتا، خدا گواہ کہ پاکستان کی سیاست ایک میں گاڑی روکے راشد صاحب، پاکستان کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے۔ 5000 ووٹ ملے اور میں ہارا ہوں، میں نے الیکشن کمپین میں حصہ نہیں لیا۔ لاہور میں نجی یونیورسٹی میں طالب علم کی خودکشی، طالب علم نے خود کو پھندے سے لٹکا کر زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ واقعہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں پیش آیا۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، صہیونی فوج مزید بے لگام۔ رفح میں زمینی کارروائی کے لیے کمر کس لی۔ صہیونی وزیر اعظم کا فوج کو جامع پلان اور حملے کی تیاری کا حکم۔ فضائی حملوں میں مزید 107 فلسطینی شہید، تعداد 28,000 کے قریب پہنچ گئی۔ 67,550 فلسطینی زخمی۔ رفح کراسنگ پر بھی اسرائیلی فضائیہ کی بمباری۔ صہیونی فورسز نے مغربی کنارے پناہ گزین کیمپوں پر چھاپہ مار کارروائی کے دوران 3 فلسطینی نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 9 کی تیاریاں مکمل۔ ٹرافی کی رونمائی 13 فروری کو لاہور میں ہوگی۔ افتتاحی میچ 17 فروری کو کھیلا جائے گا۔ افتتاحی تقریب میں گلوکار علی ظفر، آئمہ بیگ اور دیگر فنکار فن کا مظاہرہ کریں گے۔